اب ہم بات کرتے ہیں کامن کریکٹرسٹکس آف پاکستانی کلچر، یعنی پاکستانی کلچر کی کامن کریکٹرسٹک کیا کیا ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر ریلیجیس یونٹی ہے، یعنی 96% یا مور دین 96% پاپولیشن از مسلم، اور یہاں کے رہنے والے لوگ پاکستان پر اور اسلام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور یہ اسلام ہی تو پاکستان کی بنیاد بھی بنا تھا۔ یعنی یہاں پر جو سسٹم رائج ہے وہ اسلام کے بطور زندگی گزارنے کا ہے، لیکن کچھ ایسے سوشل ہیبٹس ہیں اور ریچولز ہیں جو کہ ہم نے ایکوائر کر لی ہیں تھرو آر انٹریکشن ود ادر کمیونٹیز۔ دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنا انٹریکشن کیا تو ان کی کچھ سوشل ہیبٹس یا ان کے کچھ کردار کے حصے ہم نے اپنا لیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ہیٹروجینیس کریکٹر کا مالک ہے، یعنی یہاں پر کوئی ایک ایتھنک گروپ نہیں رہتا، کوئی سنگل ایتھنک گروپ نہیں ہے، بلکہ ڈائیورس اور بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ایتھنک گروپس موجود ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو ڈفرینٹ لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عربز، ترکس، گریکس اور برٹش کا ملاپ بنا کر بھی ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں، یعنی ہمارے ہاں ڈفرینٹ قسم کی ایتھنیسٹی کے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے نوٹیبل کلچرل فیچرز کی بات کریں تو یہاں پر کچھ ایسے فیچرز ہیں جن کو دیکھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم پریکٹس کیا جاتا ہے، یعنی لوگ زیادہ تر اکٹھا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ینگ فیملی ممبرز رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ایلڈر فیملی ممبرز کی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو کہ یا میل ہے یا فیمیل، اس کے ڈیسیجن کو آنر کیا جاتا ہے اور اس کو خود بھی آنر کیا جاتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر ہم میرج یا فوتگی کی بات کریں تو وہاں پر لوکل ٹریڈیشنز زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، یعنی پنجاب میں الگ طریقے سے، سندھ میں الگ طریقے سے، بلوچستان اور کے پی کے میں الگ الگ طور طریقے سے یہ فنکشنز بنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی بات کریں یا کامن پیپل کی بات کریں تو بہت زیادہ لوگ یہاں پر اپنی سمپل لائف گزارتے ہیں۔ اگر ہم حصوں کی بات کریں تو وومن کو یا خواتین کو انہیریٹنس میں حصہ بھی دیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے کلچرل فیچرز میں شامل ہے۔ پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے خواتین کے لحاظ سے، اور جب گھر بنائے جاتے ہیں یا گھروں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پردے کا بھی خیال رکھا جائے۔ آنر اور وینٹی دو ایسی چیزیں ہیں جن پہ یہاں کے لوگ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ خواتین اور مین کے ڈریسز کی بات کریں تو وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈریسز ہیں، اور یہ الگ الگ صوبے میں الگ الگ طور طریقے سے پہنے جاتے ہیں۔ ویسے یہاں کے لوگ بہت ہی سمپل قسم کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن اوکیجنز پہ بہت ہی فیسٹیو قسم کا فوڈ بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم میرج یا شادی بیاہ کی بات کریں تو وہ ایک بہت ہی سیکریڈ قسم کا ایشو ہے، اور وہاں پر جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ ان اسلامک پریکٹسز بھی کیے جاتے ہیں، جیسے آتش بازی، ڈفرینٹ قسم کی اور چیزیں ہیں، مہندی وغیرہ، جو کہ اسلام میں نہیں تھی لیکن ان کو لوکل ٹریڈیشنز کی وجہ سے ابھی پریکٹس کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں فیملی سسٹم بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ لیس ڈائیورس ریشو ہے یہاں پر ایز کمپیئر ٹو ویسٹ۔ ویسٹ میں ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پر کمبائن فیملی سسٹم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کمبائن فیملی سسٹم ہے اس کی بنیاد پر یہاں پر بہت ہی زیادہ لیس ڈائیورس ریشو ہے۔ جب کوئی بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بزرگ اذان دیتے ہیں، جو کہ یہاں پر ایک اور ٹریڈیشن فالو کیا جاتا ہے۔ اس بچے کے پیدا ہونے پر سویٹس یا مٹھائیاں بھی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں۔ جب کسی علاقے میں یا کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اس جہاں سے رخصت ہو جاتا ہے تو فرینڈز، فیملی، ریلیٹیوز اور نیبرز اکٹھے ہو کر کنسول کرتے ہیں فیملی کو، اور تقریباً 3 دن کا کھانا ان کے ریلیٹیوز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پاکستان کا کلچرل فیچرز، یعنی پاکستان میں کس طرح کا کلچر پریکٹس کیا جاتا ہے۔